السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا بڑا انٹرسٹنگ کویشچن آیا ہے، میں چاہتا تو ان کو جواب دے دیتا کامنٹ سیکشن میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوال ان بہن ہی کا نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری بہنوں کا بھی ہو سکتا ہے بھائیوں کا بھی یہ سوال ہو۔ ان کا سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور میں جو ہوں اب شادی شدہ ہوں، گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں کہ زائد عبادت نہیں کر پاتی ہوں، حالانکہ اللہ نے علم بھی دیا ہے، اور اب میں یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اور انہوں نے ایک اور بڑا جملہ لکھا جس کی میں اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں گھر کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، یہ مجھے احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ان کا سوال تھا۔ اول بات تو یہ سمجھیں کہ گھر کے کام کرنا، اپنے گھر کے کام کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے گھر کے کام کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے ساتھ وقت لگانا، گھر والوں کی خدمت کرنا، گھر والوں کا خیال کرنا، یہ سب نیک کام ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہ عبادت میں داخل ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے گا عبادت میں داخل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی چیزوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے، تم پر ذمہ داری ہے، اس کے مال کی، اس کے گھر کی، عزت کی، ناموس کی، تمام معاملات جو ہیں وہ تمہارے سپرد ہیں جب وہ گھر سے گیا ہوا ہے۔ تو گھر کے معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام کام جب آپ کر رہی ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں، تو عبادت ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے۔ اور جہاں بات ہو یا ہم کریں ذمہ داریوں کی اور نوافل کی، تو ذمہ داریاں آؤٹ ویز نوافل، کیونکہ نفل تو زیادہ عبادت ہے نا۔ واجب سنت سے نیچے ہوتی ہے نفل، اور ذمہ داریوں کا پورا کرنا تو فرائض میں شامل ہے۔ تو فرض تو بدرجہ اولا نفل سے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر ہم نفل کے لیے ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں یا ذمہ داریوں کو ہلکا جانیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہیں پہ جاب کرتا ہے جہاں پر اوور ٹائم کا آپشن ہے، وہ 40 گھنٹے میں تو کہے کہ یار کروں نہ کروں پتہ نہیں، لیکن اوور ٹائم کے لیے ہمیشہ پہنچ جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہمارا بھی تھاٹ پروسیس ہو گیا ہے۔ ہم انفرادی نوافل کو ذمہ داریوں سے زیادہ آؤٹ وے کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ ہمارا ایک کام ہے وہ انفرادی عمل ہے، انڈیویجول عمل ہے۔ اس کے کرنے کی وجہ سے اگر 10 لوگوں کی دقت ہوتی ہے جو ان کی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیے کہ رب کہاں خوش ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک حصہ ہے اپنے رب کے حق کو ادا کرنا جو ہم کر نہیں سکتے، لیکن فرائض، واجبات، سنن کے ذریعے جو کچھ کر سکتے۔ ایک تو اللہ کا حق ہے اپنے بندے پر، دوسرا حق ہے اللہ کی مخلوق کا ہم پر۔ اب ہم راہب تو نہیں ہیں نا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں بیابانوں میں جا کے بیٹھ جائیں، غاروں میں بیٹھ جائیں، سب سے تعلق توڑ لیں۔ اسلام نے تو ایسا کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اسلام نے تو زاہد بننے کی تعلیم دی ہے کہ رہو گے یہیں پر، فرائض کو پورا کرو گے، ذمہ داریوں کو پورا کرو گے، واجبات کو ادا کرو گے، لیکن یہاں دل نہیں لگاؤ گے۔ دل اللہ سے لگے گا اور کام یہاں پہ کرتے رہو گے۔ اگر تسبیح پھیرنے کے لیے ہمیں بنانا ہوتا تو فرشتے کافی تھے، زمین کی نیابت و خلافت دے کر ذمہ داری ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر کام صرف تسبیح ہی کا تھا تو پھر پہاڑوں کو کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ وہ بھی کہتے کہ باری تعالیٰ اگر تسبیح پڑھنی ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تو ایسی بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ایسی بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس بار کو لینے سے اپنے ہاتھ روک لیے، جس کو یہ ناتواں اٹھا لایا؟ کیونکہ اس کے اندر ذمہ داریاں داخل تھیں۔ اور پھر ایک حق آپ کی ذات کا بھی آپ پر ہے، اس کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔
تو اب تینوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، یہ لائف ہے. اور یہ بیلنس ہمیشہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نتھنگ از پرفیکٹ ان لائف. کبھی ایک چیز دوسری چیز کو سپرسیڈ کر لیتی ہے، لیکن وہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے. آپ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے کہ ایک چیز کرنے کے لیے دوسری ساری چیزوں کو جان بوجھ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں. آج ایک حالت ہے، کل دوسری حالت ہے. بندہ اچھا بھلا سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے. بندہ نزلہ زکام کے ساتھ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے بھلا چنگا ہو جاتا ہے. دن بھر شدید سر کا درد ہے، گھر آئے تھوڑا سا سوئے اٹھے درد غائب. اچھے بھلے بیٹھے تھے، آنکھوں پہ ذرا اسٹرین ہو گیا کیونکہ اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اب سر میں درد شروع ہو گیا، آنکھیں دکھنی شروع ہو گئیں. چھوٹی چھوٹی چینجز سے کہ ابھی ایک پلان تھا باہر جانے کا، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب باہر نہیں جا سکتے، اب کل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اسی لیے کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ جو لمبی چوڑی میں تمہید باندھ رہا ہوں اسی لیے تاکہ اپنے ذہن سے آپ لوگ اس چیز کو نکال دیں کہ کبھی کبھی ہم بہت خود غرض ہو جاتے ہیں. ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچیں. اور ساتھ ساتھ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے کمپلین کرتا پھرے کہ میرا یہ حق اس نے نہیں دیا، میرا یہ حق اس نے نہیں دیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. حق تو بعد میں آتا ہے، پہلے ذمہ داری آتی ہے. تو ذمہ داریاں اپنی نبھاتے رہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹی چیز ہے. ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی نیت اگر ہو کہ اس علم کو حاصل کر کے اللہ کے حکم سے ایک ایسے مقام پر پہنچوں گا کہ حلال رزق کھاؤں گا، حلال رزق کھلاؤں گا، حلال رزق بانٹوں گا، تو اس کے تمام محنت علم حاصل کرنے کی عبادت بن جائے گی. کیونکہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے لیے اپنے اس تعلیمی سفر کا آغاز کیا ہے. نیتوں پہ بیسڈ ہے نا ہر چیز. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو علم حاصل کر رہا ہے شو مارنے کے لیے، بہت پیسے کمانے کے لیے، یا کسی مقام پر پہنچ کے روب ڈالنے کے لیے. اس کی تو نیت میں ہی کھوٹ ہے. اس کی نیت میں کھوٹ ہے. اس کی نیت خالص نہیں ہے، پیور نہیں ہے. علم حاصل کیوں کر رہے ہو، یہ بھی اگر آپ صحیح معنوں میں سوچ دے دیں اس کو، تو یہ بھی عبادت میں ٹرن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، جو بھی کام اللہ کے لیے کریں گے نا وہ عبادت ہو جائے گی. کیونکہ اس کے حکم کا ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے. جیسے اللہ کے حکم کو توڑنا گناہ ہے، اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا عبادت ہے. بس یہ سوچنے کا زاویہ بدل لیں کہ باری تعالیٰ کھانا بنا رہی ہوں، تیرے بندوں کو کھلاؤں گی، خود بھی کھاؤں گی، صحت ہوگی، توانائی ہوگی، تو وہ بھی تیری عبادت کریں گے، میں بھی تیری عبادت کروں گی جتنی ہو سکے. باری تعالیٰ گھر صاف کر رہی ہوں کہ گھر کا ماحول اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، عبادت میں لذت آئے گی، دل کو خوشی ہوگی کہ اچھا صاف ستھرا ماحول دیکھے گا کوئی تو اس کے دل کو سکون ملے گا. تیری عبادت کریں گے تو یکسوئی ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتیں. کپڑے دھو رہی ہوں اس لیے تاکہ تو خوش ہو جائے کہ تجھے صاف چیزیں، پاک چیزیں، اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو تجھے خوش کرنے کے لیے کپڑے دھو رہی ہوں. خود بھی اچھے کپڑے پہنوں گی، اجلے کپڑے پہنوں گی، صاف کپڑے پہنوں گی، گھر والوں کو بھی پہناؤں گی. تیرے بندے ہیں یا تیری بندیاں ہیں، وہ صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے، پاکیزہ ماحول میں رہیں گے، پاکیزہ لباس پہنیں گے، ان کی زندگیوں میں تر و تازگی آئے گی. تیری دی ہوئی نعمتوں کا ہم یوں شکر ادا کریں گے. سوچنے کا زاویہ ہے نا، انسان سوچنے کا زاویہ بدل لے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی زندگی بدل جاتی ہے اگر سوچنے کا ڈھنگ بدل جائے. بس یہ بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.